کیا آپ اس سال مشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ نجف سے کربلا تقریباً 90 کلومیٹر کا 85 کلومیٹر کا یہ فاصلہ اگر آپ پیدل کرنا چاہتے ہیں اور آپ آ رہے ہیں نجف اشرف میں، تو آپ کو چند ایک باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، کون کون سا سامان ہونا چاہیے اور کس مقدار میں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے، یہ ویڈیو میں نے خاص آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کی جو ضروری کاغذات اور دستاویزات ہیں، جن میں آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ویزا، آپ کا شناختی کارڈ، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس مشی کے راستے میں اکثر اوقات تو چیکنگ نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات چیکنگ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے کپڑے ہیں، صرف اور صرف جو ذاتی استعمال کے 2 جوڑے، یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ کے پاس زیادہ سامان ہوگا تو آپ جو ہیں وہ بیگ جس میں آپ کی یہ سامان ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا، جو کہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا۔ 2 جوڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک آپ پہنیں اور جب وہ گندا ہو جائے تو دوسرا پہنیں اور اس کو دھو لیں، کیونکہ راستے میں آپ کو بہت ساری جگہیں ایسے ملیں گی جہاں پر آپ کو کپڑے دھونے کی سہولت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 4-5 موزے ہونے چاہیے، جرابوں کے 4-5 جوڑے ہونے چاہیے، کیونکہ جو یہ سفر ہے یہ سخت سفر ہے، تو اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنا تولیہ، رومال، ٹشو اور اگر ہو سکے تو ایک سکارف لے کر آئیں، سبز رنگ کا، سفید رنگ کا، تاکہ دھوپ کی شدت جو ہے وہ آپ تک کم آئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ساری چیزیں جیسے صابن ہے، ناخن کٹر ہے، کنگھی ہے، آئینہ ہے، سینیٹائزر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس راستے میں، کیونکہ آپ کو 4 سے 5 دن لگ جائیں گے، تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ اور دوائیاں جیسے پیناڈول، بروفن، باسکوپان، گیوسکون، جیسے کہ درد کے لیے پیناڈول ہو گئی، معدے کی دوا باسکوپان ہو گئی، یا الٹی کے لیے آپ کو لوپرمیڈ یا ORS وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور مرہم بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اس راستے میں جب آپ چلیں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم آ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس مرہم بھی ہونی چاہیے۔ الیکٹرانک چیزوں میں آپ کے پاس آپ کا چارجر ہو، پاور بینک لے کر آئیں، زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر چارجنگ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس اگر پاور بینک ہوگا تو یہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ پلگ، کنورٹر وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کے سامان آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر قسم کا کھانا اس راستے میں فری آف کاسٹ ملے گا، اور بہترین، اور ہر وقت، یہ نہیں ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہوگا تو کھانا ملے گا، شام کا وقت ہوگا تو کھانا ملے گا۔ آپ سفر کرتے رہیں، آپ کو ہر ٹائم، ہر وقت کھانا ملے گا۔ اور کھانے میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کھانا، بلکہ اس کے ساتھ چائے ملے گی، اس کے ساتھ بوتل ملے گی، اس کے ساتھ فروٹ ملیں گے، اس کے ساتھ ہر قسم کی آپ گنتی ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی قسم کا کھانا یہاں اس راستے پر ملتا ہے۔ تو کھانے کا سامان آپ ساتھ نہ لے کر آئیں۔ ہاں، اگر آپ خشک میوہ جات لانا چاہتے ہیں، جیسے بادام ہے، کشمش ہے، اخروٹ ہے، تو وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں، اول تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس تسبیح ہونی چاہیے، قرآن مجید چھوٹا لے کر آئیں تاکہ آپ وہ پڑھتے رہیں، دعا نامہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اسلامک، روحانی اور مذہبی چیزیں ہیں وہ بھی چھوٹی، اب اگر دعاؤں کی کتاب ہے تو چھوٹی ہو، قرآن پاک ہو تو چھوٹا ہو، تاکہ آپ پر زیادہ وزن نہ پڑے۔ اور جو بیگ آپ نے ساتھ لانا ہے وہ چھوٹا بیگ لانا ہے، ہلکا پھلکا بیگ لانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بڑا بیگ ہو، کیونکہ ایک تو سامان کی حفاظت بھی رہے گی اگر آپ کے پاس چھوٹا بیگ ہوگا، اور دوسرا آپ تھکیں گے نہیں، آپ پر جب وزن نہیں ہوگا تو آپ
اچھے طریقے سے ریلیکس ہو کر یہ سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک جانماز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک ڈائری بھی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ڈائری اس لیے لے کر آئیں تاکہ آپ جو مناظر دیکھیں راستے میں تو وہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ ایک یاد رہ جائے۔ جب بھی آپ گھر واپس جائیں اور جب آپ کا دل کرے کہ میں 40 واک جو میں نے کی تھی، تو وہ آپ ڈائری کھولیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو جوتے لانے ہیں وہ تجربہ شدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نئے جوتے خرید کر لائیں، کیونکہ جو نئے جوتے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات شروع میں پاؤں کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ آپ نے جو پہنے ہوئے جوتے ہونے ہیں جو آپ کو تکلیف نہیں دیتے وہ لے کر آنا ہے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے گروپ کے ساتھ چلنا ہے۔ ظاہری بات ہے جو پاکستان سے آ رہے ہیں تو وہ 5 بندوں سے کم تو نہیں آ سکتے، تو وہ جو 5 بندے ہیں جو قافلہ ہے تو وہ اکٹھا رہے گا، گروپ میں رہیں گے تو آسانی ہوگی، اور آپ نے اکٹھے ہی رہنا ہے۔ یہ بھی احتیاط کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سونے کے لیے ایک چادر ہونی چاہیے۔ اولاً تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معقب ہیں وہی آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اور میں چادر کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر معقب میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے تقریباً، تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ وہ اے سی کی ٹھنڈک اتنی ہوگی کہ آپ کو اوپر چادر کرنا پڑے گی۔ تو وہ بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو معقب والے جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے وہ چادر بھی۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس راستے میں آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ سفر کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم کربلا معلیٰ کے اس راستے پر پیدل مشی کر سکیں 40۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور مولا ہم سب کو یہ اذن عطا فرمائے کہ ہم چہلم کربلا معلیٰ میں کریں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کے لیے معلوماتی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ لازمی سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو شیئر بھی کریں، تاکہ جو بھی آ رہے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا خیال کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ اور ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ لوگ اسے لازمی جوائن کریں۔ میں روزانہ کربلا معلیٰ سے زیارت کرواتا ہوں، تو اگر آپ گروپ میں ہوں گے تو آپ کے لیے روزانہ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچائی جائے گی۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔